حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی آزان کیوں نہ دی؟ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی آزان کیوں نہیں دی اور اس عظیم سعادت کے لیے ہمیشہ مؤذن ہی کیوں مقرر فرمایا؟ آخر اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیا یہ صرف ایک انتظامی معاملہ تھا یا اس میں امت کے لیے کوئی گہرا پیغام پوشیدہ تھا؟ روایات میں اذان کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، مؤذن کے بلند مقام کا ذکر آیا ہے اور قیامت کے دن اس کے عظیم اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ آئیے جانتے ہیں وہ حکمتیں اور راز جنہیں جان کر آپ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بھی بڑھ جائے گی۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس ہستی نے امت کو نماز کا حکم دیا، اذان کی عظمت بیان فرمائی اور اسلام کی ہر عبادت کا بہترین نمونہ پیش کیا، آخر انہوں نے خود ساری زندگی اذان کیوں نہ دی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص راز تھا؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا اس میں امت کے لیے کوئی گہرا پیغام چھپا ہوا ہے؟ اگر اذان اتنا عظیم عمل ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری دوسروں کو کیوں سونپی؟ آج ہم اس حیران کن سوال کا جواب جانیں گے، ایک ایسا جواب جو شاید کہ آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان اسلام کے عظیم ترین شعائر میں سے ایک ہے۔ یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ توحید، رسالت اور کامیابی کی طرف ایک عظیم دعوت ہے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو گویا زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ اذان کا لفظ عربی زبان کے لفظ آذانہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے اعلان کرنا، خبر دینا یا لوگوں کو اطلاع پہنچانا۔ اسلام میں اذان دراصل نماز کے وقت کی اطلاع اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانے کا ایک مبارک ذریعہ ہے۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کے اوقات میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی مؤثر طریقہ اختیار کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف آراء پیش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سعادت حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ جب انہوں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سچا خواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ اذان دیں، کیونکہ ان کی آواز بلند اور مؤثر تھی۔ یوں اسلام میں اذان کا مبارک سلسلہ شروع ہوا۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے اور اسلام میں مؤذن کا مقام نہایت بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ علماء نے اس حدیث کی مختلف تشریحات بیان کی ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ مؤذن قیامت کے دن عزت، وقار اور سربلندی میں نمایاں ہوں گے، جبکہ بعض نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کی طرف سے سب سے زیادہ اشتیاق رکھنے والوں میں ہوں گے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز مؤذن کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ درخت، پتھر، زمین کے ذرات اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کی اس نیکی پر گواہ بنتی ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک بندہ چند لمحوں کے لیے اللہ کا نام بلند کرتا ہے اور پھر اس کی آواز کی رسائی تک موجود مخلوقات اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتے ہی اذان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو مدینہ کی فضا ایمان کی خوشبو سے مہک اٹھتی۔ ان کی اذان سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرماتے اور ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت اور پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے ذکر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ بلند فرمایا۔ زمین پر بے شمار انبیاء تشریف لائے، لیکن جو مقام عزت، محبت اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ کسی اور کے نصیب میں نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کی، تجارت کی، قیادت کی، عدل قائم کیا، تعلیم دی، تربیت فرمائی اور انسانیت کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مسلمان سنتا ہے کہ اذان اتنا عظیم عمل ہے تو اس کے دل میں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اذان کا مقام اتنا بلند ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان کیوں نہیں دی؟ یہ سوال صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا رہا ہے اور علماء کرام نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی رہنمائی، امامت، تعلیم اور قیادت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا تھا۔ اذان نماز کی دعوت ہے، جبکہ امام اس دعوت کے بعد نماز کی قیادت کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی ذمہ داری اپنے صحابہ کو عطا فرمائی اور امامت کا فریضہ خود انجام دیا۔ علماء نے ایک نہایت لطیف حکمت یہ ہے بیان کی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اذان دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتے ہی ہر مسلمان پر فوراً حاضر ہونا لازم سمجھا جاتا۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے بھی تاخیر کرتا تو اس کا دل شدید شرمندگی اور خوف سے بھر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ ذمہ داری مؤذنین کو عطا فرمائی تاکہ امت پر آسانی رہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اذان دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی کا اعلان ہے۔ مؤذن دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ یہ اعلان امت کی طرف سے کیا جائے، گویا پوری امت مؤذن کی زبان سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ ایک اور خوبصورت نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سب کچھ لوگوں کو یہ عظیم سعادت حاصل ہو کہ وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو بلند آواز سے دنیا بھر میں پھیلائیں۔ چنانچہ ہر زمانے، ہر ملک، ہر شہر اور ہر بستی میں مؤذن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ اذان نہیں دی لیکن اذان کی تعلیم، اس کی فضیلت، اس کا نظام پوری امت کو عطا فرمایا۔ آج دنیا کے ہر کونے میں جو اذان کی آواز بلند ہوتی ہے وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات کا فیض ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت تک ہونے والی ہر اذان کا اجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس خیر کے اصل رہنما اور معلم ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم حکمت ہے۔
جس ہستی کے نام کی گواہی اذان میں دی جاتی ہے وہ خود اذان نہ دے بلکہ پوری امت کو یہ شرف عطا کرے کہ وہ قیامت تک اس نام مبارک کو دنیا بھر میں بلند کرتی رہے۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق نصیب فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، ہماری زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال دے اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا، نیک اعمال میں سبقت لے جانے والا اور دین اسلام کا سچا خادم بنا دے۔ اے رب کریم، ہمیں اذان کی آواز سن کر فوراً لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما، ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنا دے، ہماری سستی، غفلت اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جس طرح دنیا میں ہمیں اذان کی مبارک صدائیں سننے کا شرف ملا ہے، اسی طرح قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی مسلمان کو اذان کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دین کی کوئی اہم بات معلوم ہو جائے۔ یاد رکھیے، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص یہ بات آگے پہنچائے، اذان کی قدر کرے، نماز کی پابندی شروع کرے یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر محبت بڑھائے تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے اس پیغام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم سب مل کر دین کی بات کو عام کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔